اچھا یہ بتائیے کہ یہ ابھی آپ کے ہاں ادھر ضمنی الیکشن بھی ہوا جو جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی احسن اقبال صاحب کے بیٹے سے ہی آپ کا مسلم لیگ نون سے اختلاف شروع ہوا، یہی مسئلہ تھا نا؟ تو ابھی یہ الیکشن ضمنی الیکشن ہوا، وہاں پر وہ دوبارہ جیت گئے، ضمنی الیکشن میں فتح یاب ہو گئے؟ میں جا کے پارٹی کے صدر سے ملوا کے آیا اکتوبر کے مہینے میں. جی. ان کا نام اویس قاسم ہے اور وہ پہلے نون لیگ کے ہی ایم پی اے تھے، اور وہ الیکشن جب آیا نون لیگ کے ساتھ ہی رہے. جب الیکشن آیا تو اس وقت انہوں نے اپنی جماعت تبدیل کر لی اور وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو وہاں سے وہ جب واپس آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کوئی نون لیگ کے خلاف کارروائی تو نہیں کی، یا جو ووٹ نون لیگ کے نام کے لیے تھے ان کی کوئی مخالفت تو نہیں کی تھی، کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جب حکومت ہی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے نیا انتخاب کیا جماعت کا. تو اس میں کیا، لیکن چونکہ ارادہ کچھ اور تھا کہ جو اصل ان کا قد کاٹ ہے ضلع میں وہ ہے ہی نہیں جو یہ سیکرٹری جنرل بنے پھرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے سے مانگ کے اپنے بیٹے کو چیئرمین ضلع کونسل بنوایا تھا. ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں تھے. اس وقت کیسے آپ نے اتفاق کیا؟ انہوں نے جا کے میاں نواز شریف کو بولا کہ جی میرا بیٹا ذبح ہو جانا ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، سن تو لیں. انہوں نے کہا اتنا پڑھا لکھا ہے جی میرا ذبح ہو جانا ہے، دانیال صاحب کو کہیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں احمد اقبال کو؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ احسن اقبال صاحب نے خود مجھے کہا تھا کہ اویس قاسم کو میں نے کہا ہے کہ تم جا کے کاغذ داخل کرواؤ چیئرمین ضلع کونسل کے لیے، اور یہ بات حقیقت ہے. پھر میاں نواز شریف نے اس کی طرف دیکھا کہ احسن صاحب آپ بتائیں، تو سر نیچے کرے کبھی اوپر کرے جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں دانیال صاحب. تو انہوں نے کہا پھر یہ دانیال صاحب کا تو قصور نہیں ہے. پھر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہ میں آپ کا انٹرسٹ واچ کروں گا، میں یہ ساری چیزیں سنبھالوں گا، تو آپ مہربانی کریں، میرے پہ مہربانی کریں اور اس کو بنا. تو اس کے بعد پھر جو سارا سلسلہ تھا میں نے بتایا ان کو کہ ہم سارے لوگ تیار ہیں اور یہ ان کے بیٹے کو 1 سال بعد بنا دیں گے، ابھی آپ ان کو باری دیں. ان کا نام وقاص ہے، جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے اویس قاسم صاحب کے، جنہوں نے کینڈیڈیٹ بننا تھا. وہ تو خود تو ایم پی اے تھے. تو انہوں نے پورا سب کچھ الٹا دیا اور اویس قاسم کے اوپر بھی دن رات کا پریشر سی ایم صاحب کی طرف سے. تو ان کا لاڈلا بیٹا جو ہے وہ ضلع کا چیئرمین بن گیا ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ بلا مقابلہ اس ڈے اینڈ ایج میں سینٹرل پنجاب میں. آپ خود سوچیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ لال قلین بچھا دیا گیا ان کے لیے. تو اس کے صلے میں اس وقت تو اویس قاسم بہت اچھے لگتے تھے جب ووٹ دے رہے تھے ان کے بیٹے کو، میں بھی بہت اچھا تھا، سب کچھ مقبول تھا. تو بعد میں آ کے جب انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے وعدے ودود کیے تھے کہ اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا ہے، اس سے وہ بھاگ گئے، وہ بالکل بھاگ گئے اور مختلف قسم کے بہانے بنا کر. اور اب انہوں نے سوچا کہ اب دوبارہ اگر یہ صورتحال بنے گی تو یہ تو میں پچھلے وعدوں سے تو بھاگ گیا ہوں، تو اب میں کس منہ سے کہوں گا. تو پھر انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ کسی طرح میرا سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ دوبارہ پہچانا جائے گا کہ اصلی میں ضلع ناروال میں سیاسی بونا ہوں. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ ساری ترکیب چلائی، اور یہ صرف اس لیے چلائی کیونکہ کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ ان مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے ہم جو مرضی کریں، جس مرضی کو ٹکٹ دیں، یہ دھونس دھاندلی سے جتوا دیں گے. تو وہی کچھ کیا دانیال سے جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد پارٹی نے شاید آپ لوگوں کو دونوں کو بٹھانے کی بھی کوشش کی، وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ جی انہوں نے بٹھانے کی کوشش کی، بہت کئی مرتبہ میٹنگ ہوئی، خواجہ سعد رفیق اور جوید لطیف صاحب کی کمیٹی بنائی گئی، انہوں نے ہمیں بلایا، ان کے دفتر میں ہم بیٹھے. وہاں احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی چلاکی سے، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں تھی، انہوں نے اپنے کاغذ داخل کرا دیے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کے کاغذ ہی نہیں داخل کروائے ایم پی اے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور کسی نے نہیں ماننا ان کے بیٹے کی طرف سے. تو پھر انہوں نے کہا اچھا اب میرا مسئلہ ہے، میری بےزتی ہو جانی ہے. تو انہوں نے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کس نے کہا تھا آپ خود جا کے کاغذ داخل کروائیں ایم پی اے کے لیے؟ آپ تو ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اگر آپ ایم پی اے جیت بھی جاتے ہیں تو 3 مہینے انتظار تو نہیں کرنا چیف منسٹر کا ووٹ، ہمیں ایک ووٹ پھر بھی کم پڑ جانا ہے، جو کیونکہ ایک سیٹ تو آپ کو چھوڑنی پڑے گی. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میرے سر میں جوتے مار لیں، مجھے سڑک پہ بےعزت کروا دیں، میں نے 30 سال پارٹی کو دی ہیں، منہ سجا کے رونا دھونا شروع کر دیتے تھے. تو پھر سی ایم یا جو شہباز شریف صاحب ہیں پارٹی کے پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جی آپ ان کو بولیں میرے بیٹے کو لے لیں. تو میں نے کہا جی ان کے بیٹے کا تو سوال ہی نہیں پیدا رہتا، اب تو یہ خود کھڑے ہیں، تو میں کیا کروں ان کے ساتھ، میں کس سے ووٹیں لوں گا؟
تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کریں جی ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کبھی اس اپنی سیاست میں اس طرح سے یہ جو بے دریغ سرکاری بدماشی استعمال ہوئی ہے میں تو یہ کبھی نہیں کروں گا, کیونکہ ہم پشتوں سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ تو بیچارے کہیں کارپوریٹ سیکٹر سے اٹھ کے آئے ہیں,